اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ النازعات کے رکوع نمبر 2 آیت نمبر 27 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، اانتم کیا تم اشد زیادہ سخت ہو خلقا پیدا کرنے میں یا پیدا ہونے میں، ام السماء یا آسمان، بناها جسے اللہ نے بنایا، رفع سمکہا فسواہا، رفع بلند کیا سمکہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس کو برابر کیا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، واغطش اور تاریک کیا یا ڈھانپ دیا لیلہا اس کی رات کو، واخرج اور نکالا ضحاہا اس کے دن کو یا اس کی روشنی کو، والارض بعد ذلک دحاہا، والارض اور زمین کو، بعد ذلک اس کے بعد، دحاہا اس نے اس کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اخرج نکالا منہا اس سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبال ارساہا، والجبال اور پہاڑ، ارساہا اس نے گاڑے، متاعا لکم ولانعامکم، متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا پھر جب جاء آئے گا، الطامہ حادثہ یا مصیبت، الکبریٰ بڑی، جب بڑی مصیبت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم اس دن یتذکر سوچے گا، یاد کرے گا، الانسان انسان، ما سعی اس نے کوشش کی، وبرزت الجحیم لمن یری، وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن یری اس کے لیے جو دیکھے گا، فاما من طغی بہرحال اس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، وآثر ترجیح دی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم ہی المأوی، فإن بے شک الجحیم جہنم ہی المأوی اس کا ٹھکانہ ہوگی یا وہی ٹھکانہ ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَأَمَّا اور بہرحال من خاف جو ڈرا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ اس نے روکا نفس کو، عن الہوا خواہش سے، فإن الجنت ہی المأویٰ، فإن بے شک الجنت جنت ہی المأویٰ وہ ٹھکانہ ہوگی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان کب، مرساہا اسے قائم ہونا ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، فیما انت من ذکراہا، فیما کس میں، انت آپ، من ذکراہا اس کے تذکرے میں مبتلا ہیں، یا کس چیز کی وجہ سے آپ اس کے تذکرے میں مبتلا ہیں، الی ربک منتہاہا آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے، انما انت منذر من یخشاہا، انما یقیناً انت آپ، منذر ڈرانے والے ہیں، من اسے، یخشاہا اسے ڈرتا ہے، آپ قیامت سے اسی کو ڈرانے والے ہیں جو اسے ڈرتا ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم گویا کہ وہ، یوم جس دن، یرونہا اسے دیکھیں گے، لم یلبسوا نہیں رہے، الا مگر، عشیۃ ایک شام، او ضحاہا اس کی صبح، جس دن لوگ اس قیامت کو دیکھیں گے وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ وہ نہیں رہے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ اعتراض بیان کیا تھا کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا پیدا کرنا ذرا مشکل ہے یا آسمان و زمین کا پیدا کرنا ذرا مشکل ہے اور زیادہ سخت چیز ہے؟ مشکل تو اللہ کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان کے ذہن کے حساب سے اور لحاظ سے زیادہ بڑی چیز کون ہے، انسان یا آسمان و زمین؟ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مشکل نہ ہوئے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا اللہ نے آسمان کو بنایا، پھر اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست کیا، اور پھر اس کی رات اللہ نے پیدا کی، اور رات پھر دن کی روشنی اللہ نکالتے ہیں، والارض بعد ذلک دحاہا پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پہلے بنا ہے، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے بنی ہے،
مفسرین نے اس کا صحیح مطلب یہ بیان فرمایا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تھا، زمین کا مادہ پیدا کیا، پھر آسمان کو بنایا اور اسے پھیلا دیا، پھر اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ زمین پھیلی بعد میں ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے نباتات رکھی ہیں، سبزیاں، پھل، اور پھر اس کے بعد اس پہ پہاڑ رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ زمین قدرت کی بڑی نشانی ہے، اس میں ہماری جتنی بھی خوراک ہے، ضروریات ہیں، وہ ساری زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، اللہ نے زمین سے نکالا، اس کا پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ والجبال ارسار، پہاڑوں کو اس کے اوپر گاڑ دیا۔ پہلے زمین ہلتی تھی تو اللہ نے پہاڑ گاڑ دیا کہ زمین نہ ہلے اور بندوں کو رہتے ہوئے دشواری نہ پیش آئے۔ میں متاع لکم ولانعامکم، یہ سارے کام تمہارے لیے کیے اور تمہارے جانوروں کے لیے کیے۔ پھر فرمایا جب قیامت کا بڑا حادثہ آئے گا، بڑی مصیبت آئے گی، اس سے مراد سور پھونکنا ہے، تو اس دن انسان سوچے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، میں اچھی کوشش کر کے آیا بری کوشش، تو بہتر انسان آج ہی سوچ لے، اس دن سوچنے انسان کام نہیں آئے گا اگر بری کوشش کی تھی۔ جہنم ظاہر کی جائے گی دیکھنے والوں کے لیے، سب سمجھ جہنم آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کی جو آیات ہیں بڑی ہیں، فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا، جس شخص نے سرکشی کی، سرکشی سے مراد یہ کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، حرام کاموں میں مبتلا رہا دنیا میں، وآثر الحیاۃ الدنیا، اور اس نے دنیا زندگی کو زیادہ اہمیت دی، اس کو ترجیح دی، آخرت کو اہمیت نہیں دی۔ جیسے دنیا میں اکثر مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آخرت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، دنیا کے آرام کو، دنیا کے لذتوں کو، دنیا کے فائدوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو جس کے اندر دو برائیاں ہوں گی، فرمایا کہ فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ ہم خود کو دیکھیں، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، حرام کاموں میں مبتلا تو نہیں ہے، اور نمبر دو دنیا کو ترجیح نہیں دے رہے آخرت پہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، اس کے دل میں یہ خیال آئے گا میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں قیامت دن، گناہوں کا میں جواب کیسے دوں گا، اس کے دل میں ڈر خوف ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خود کو بری خواہشات سے روکے گا۔ بری خواہشات میں تین چیزیں خاص طور پر شامل ہیں۔ نمبر ایک، برے عقائد و نظریات سے خود کو بچائے، اچھے عقائد اور اچھے خیالات اور نظریات دل میں پیدا کرے۔ نمبر دو، دوسرا یہ کہ خود کو ان کاموں سے بچائے جن کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، معلوم نہیں کہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز، بندہ بچ جائے اس کام سے بھی۔ اور نمبر تین، جس جائز کام کے کرتے ہوئے آدمی کے دل میں برا خیال آئے، دکھاوے کا، ریاکاری کا خیال آئے، نام و نمود کا خیال آئے، تو خود کو اس برے خیال سے بچائے، اور حسد سے، بغض سے، تکبر سے، کہ جو بد اخلاقیاں ہیں، خود کو ان سے بچائے۔ یہ جو برے خیالات ہیں، بری خواہشات ہیں، جو خود کو ان سے بچائے گا، پھر کیا ہوگا اس کا؟ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ بڑی اہم آیت ہے، دو کردار اللہ نے بیان کیے ہیں، فأما من طغیٰ وآثر الحیاۃ الدنیا، جو آدمی دو کام کرے گا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جو اللہ سے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، خود کو بری خواہشات سے روکے گا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اصل برے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں انسان کے، تو وہ پھر انسان عمل کرتا ہے ان پہ۔ اب برے خیالات کون سے ہیں، صحیح خیالات کون سے، ان کیسے معلوم ہوں گے؟ علم کے ذریعے۔ اب ایک آدمی کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، جوتے اچھے پہنوں، گاڑی اچھی استعمال کروں، میں پرفیوم لگاؤں، خوشبو لگاؤں۔ اگر اس کی نیت یہ تھا کہ لوگ دیکھ کے تعریف کریں، لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اب یہ سارے کام جائز ہیں۔ بظاہر خوشبو لگانا دیکھیں سنت ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے، کب سنت ہے؟ جبکہ نیت بھی ٹھیک ہو۔ اچھا کپڑا پہننا جائز ہے، کب جائز ہے؟ جبکہ نیت ٹھیک ہو۔ ٹھیک نیت کیا ہے؟ کہ مجھے خود اچھے لگتے ہیں کپڑے اچھے، یا مجھے خوشبو اچھی لگتی ہے، یہ سنت سمجھ کے لگا رہا ہوں میں، اس نیت سے لگا رہا ہے تو یہ ثواب ہے۔ اگر لوگوں کو دکھاوے اور ریاکاری کی نیت سے لگا رہا ہے تو یہ گناہ ہے۔ جو بری خواہشات دل میں آتی ہیں نا، خیالات، ان سے روکنا خود کو ضروری ہے۔ جو نہیں روکے گا خود کو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ انسان خود رکتا نہیں ہے، ایک تو علم نہیں ہوتا، علم آ بھی جائے پھر بھی انسان پہ دنیا غالب ہوتی ہے کہ وہ کام کرو جس سے لوگ تعریف کریں، جس سے انسان لوگوں کو اچھا لگے، یہ دل میں خیالات آتے ہیں۔ اب یہ خیالات دور کرنے کے لیے ایک تو صحیح علم کی ضرورت ہے، گہرے علم کی ضرورت ہے۔ ایک کام ایک شکل میں، ایک صورت میں جائز ہے، دوسری نیت اور دوسری شکل میں ناجائز ہوتا ہے۔ اب وہ نیتیں کون سی ہیں، وہ شکلیں کون سی ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ نمبر دو، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرنا ضروری ہے، عالم بعمل سے، جو بتائے کہ یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔
بعض دفعہ انسان نیکی کے رنگ میں گناہ کر رہا ہوتا ہے، نیکی کے رنگ میں گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کی تلاوت کر رہا ہے بیٹھ کے اونچی اونچی آواز سے، یا اچھی آواز سے تلاوت کر رہا ہے، پھر اس کی نیت اچھی ہے کہ اللہ کلام مجھے اچھی طرح پڑھنا چاہیے، جیسے میں کھانا اچھا کھاتا ہوں، لباس اچھا پہنتا ہوں، میں قرآن اچھا پڑھنے کی کوشش کروں، اگر یہ نیت ہے پھر تو ثواب ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نیت یہ ہے کہ میں اس لیے اچھا پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ تعریف کریں، اس کا سانس کتنا لمبا ہے اور یہ کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے، لوگ تعریف کریں گے میری، پھر یہ نیت بری ہے اور پھر اس پڑھنے پہ بھی گناہ ملے گا۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے نیکی کی بات بیان کرتے ہوئے آدمی اس کو نیکی کی بات اس لیے بتا رہا ہے تاکہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کر لے، گناہ چھوڑ دے، تو یہ ثواب ہے۔ اگر اس لیے نیکی کی بات بتا رہا ہے کہ تقریر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ یہ بہت بڑا صاحب علم آدمی ہے، اور تاکہ اس نیت سے کر رہا ہے میں لوگوں کو فلاں آدمی کو شرمندہ کروں، رسوا کروں میں کہ آپ نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، وہ حرام کام کیا ہے، قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، حدیث میں یوں لکھا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اگر نیت اس کو رسوا کرنے کی ہے، بےزتی کرنے کی نیت ہے، یہی نیکی کام گناہ بن جائے گا۔ اس لیے کوئی اللہ والا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے آدمی کو کہ یہ اس وقت کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ والا سے مراد عالم بعمل۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں ایک نئے صاحب آئے اور انہوں نے سنا کہ دل میں عاجزی پیدا ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ جب لوگ مسجد سے باہر نکلتے تھے تو ان کی جوتے سیدھے کر دیا کرتے تھے وہ۔ حضرت نے منع کر دیا ان کو، فرمایا کہ جب تک آپ کو ہم نہ کہیں اس وقت تک آپ یہ کام نہ کریں۔ دل میں اس بظاہر تو یہ عاجزی کی علامت ہے، لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں تو بہت عاجز آدمی ہوں، میرے اندر بڑی عاجزی ہے کہ میں لوگوں کو جوتے سیدھا کر رہا ہوں۔ اگر یہ خیال آ گیا میں تو بہت عاجز آدمی ہوں، لوگ عاجز نہیں ہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ تو اس طرح کسی سے مشورہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام نیکی ہے یا گناہ ہے۔ اب تو لوگوں کی صورت حال یہ ہے کہ لوگ برسر عام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بتائیں جی میں نے جو کام کیا لوگوں نے تعریف کی یا نہیں کی، کیسا کام کیا، کوئی اور کر سکتا ہے ایسے؟ یہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب یہ باتیں کہنا گناہ ہے، یہ دل میں خیال آنا بھی گناہ ہے، لیکن لوگ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں لوگوں کو بھی گناہ کی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، وہ کفار پوچھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا، آپ کو اس ذکر سے کیا مطلب ہے؟ اس کے انتہا آپ کے رب کی طرف ہے۔ انتہا کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے آدمی کو یقینی علم نہیں ہے اس کا، جس سے آپ پوچھیں گے بالآخر بھی کہے گا اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، جو آدمی قیامت سے ڈرتا ہے نا تو اس کو آپ متنبع کریں قیامت کے بارے میں، مذاق اڑاتا ہے، انکار کرتا ہے اس کا، اس کو قیامت کے بارے میں نہ بتائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین بھی اس کو دیں، اس کے دل میں دین کی اہمیت ہو، فکر ہو، دین کی طلب ہو۔ اس کے دل میں دین کی اہمیت نہیں ہے، آپ حدیث سناتے ہیں ہنستا ہے کیسے، آپ قرآن کی سنا مذاق اڑاتا ہے کیسے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مذاق اڑائے گا، وہ تو ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، انکار کرے گا، اس پہ طرح طرح کے اعتراض کرے گا۔ رشتہ کفار کرتے تھے، حضور بتا رہے ہیں قیامت آئے گی، کہتے جی کب آئے گی، کس دن آئے گی، اچھا پھر کیا ہوگا جی، اچھا پھر تو کیسے قیامت آ سکتی ہے، ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، تو اس کو نہیں بتانا چاہیے جو مذاق اڑائے۔ فرمایا کأنہم یوم یرون، جس دن قیامت آئے گی اس دن یہ لوگ سمجھیں گے دنیا میں شاید ہم ایک صبح ایک شام رہ کے آئے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہمارے دنیا میں، یہ ساری دنیا کی آسائشیں لذتیں بھول جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دینی چیزوں کو مذاق اڑانے سے اور ہنسی مذاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقت کو سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔